اور ناظرین ہمارے ساتھ صفدر عباسی صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان کی ایک بڑی سیاسی شخصیت، انتہائی متحرک سیاسی شخصیت، اور اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی پاکستان پیپلز پارٹی سیاست کو گرم رکھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم وعلیکم جی، کیسے مزاج ہیں؟ بہت مہربانی، انتخابی نتائج کو سامنے رکھ کر کیا فیلنگز ہیں اس وقت؟ فیئر الیکشنز ہوئے ہیں جس کی بات ہو رہی تھی؟ دیکھیے اس وقت تو پوری قوم جو ہے اور پوری انٹرنیشنل میڈیا اور پوری جتنی بھی انٹرنیشنل گورنمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری اس الیکشن کو رد کر چکی ہیں۔ جو الیکشن کمیشن کی اندر کوئی کانفیڈنس کس کا تھا وہ بھی جو ہے نا ایوپریٹ ہو چکا ہے، اور اب اس وقت جو ہے نا اس الیکشن کے حوالے سے یونانیمس ویو یہ ہے کہ یہ ایک ریگڈ الیکشن تھے، خصوصاً سندھ کے اندر جو ہے نا ایک یک طرفہ مینڈیٹ، ایک جعلی مینڈیٹ دیا گیا ہے ایک پارٹی کو، اور اس کے اوپر جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ احتجاج بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر آپ آج دیکھیں تو پورے سندھ کے اندر مختلف جگہوں کے پر جو ہے نا مختلف سیاسی جماعتیں جو ہے نا وہ احتجاج کر رہی ہیں، اور بہت سی جماعتیں جو ہے نا آلریڈی اس الیکشن کے پروسیس کو ریجیکٹ کر چکی ہیں۔ جہاں تک گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کا سوال ہے تو کل پیر صاحب پاگارا صاحب نے اس کو الیکشن کو رد کیا ہے، اور جو ہے نا ہماری ڈیمانڈ ہے کہ اب یہ الیکشن جو ہے نا مزید انارکی کو جنم دیں گے، تو اس سے پہلے کہ یہ انارکی بڑھے، ان الیکشنز کو جو ہے نا انل کر کے اور فریش الیکشنز کی کال دی جائے۔ بڑا مشکل فیصلہ ہوگا، وچ از پاسبل دیٹ کہ یہ ممکن ہو؟ اسی کے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ شاید بن ہی نہ پائے، اگر گورنمنٹ بنے بھی تو وہ شاید چند ماہ کے لیے چلے۔ تو اب اس سارے عمل کے اندر جو ہے نا ہم ایک ایسی جو ہے نا کیچ 22 سچویشن میں پھنس گئے ہیں، جہاں پہ جو ہے نا یہ جو نا الیکشن کے نتائج نا یہ وہ کہتے ہیں نا ہضم ہو رہے ہیں نہ اگلے جا رہے ہیں، تو یہ آنے والے دنوں میں یہ اور مزید بحران بڑھے گا۔ اس لیے کہ جو قوتیں یا جو پارٹیاں جیت کے بھی آئی ہیں ان کی ڈیمانڈز اتنی زیادہ ہیں کہ وہ شاید جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے لیے پوری نہ کر پائیں۔ اگر پیپلز پارٹی ہے تو وہ جو ہے نا 54 سیٹوں کے ساتھ جو ہے نا چاند مانگ رہی ہے، اور اگر مسلم لیگ ہے تو وہ اپنا الگ چاند مانگ رہی ہے، تو اب ان ساری چیزوں کے اندر وہ اور پھر ڈویژن کی بات ہو رہی ہے کہ جی 3 سال ایک ہوگا، 2 سال ایک ہوگا۔ تو آپ کو یاد ہے کہ بلوچستان میں بھی ایکسرسائز ہوئی تھی، اس کا کیا نتیجہ نکلا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک مذاق ہو رہا ہے، اور اگر ہم جتنی جلدی اپنے آپ کو اس مذاق سے نکالیں اور جتنی جلدی ہم اپنے آپ کو اس جس بھنور میں آج پاکستان پھنسا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ایک سیریس قسم کا آئینی اور معاشرتی کرائسس جنم لے رہا ہے، اور سیریس ہم جو ہے نا ہماری جو اکانومی کی حالت ہے وہ مزید بگاڑ کی طرف جا رہی ہے، اور جو ہے نا آنے والے دنوں میں جو ہے چیزیں اور مزید بگڑتی جائیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس سلیکشن پروسیس جو بھی ہوا ہے، جو کچھ ہوا ہے، اس کو ایکسیپٹ کریں کہ اس کے اندر بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، بہت سے سوالیہ نشان ہیں، تو اس کو اینل کر کے ہم ایک فریش مینڈیٹ کی طرف جائیں گے۔ صدر صاحب، سندھ کی سطح پر تو ابھی آپ کی پریس کانفرنس بھی میں سن رہا تھا کہ آپ ٹوٹلی بلیم سندھ کے الیکشن کمیشن اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو دے رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ ہی کے الائنس سے ہم خیال بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف وہ ایک بڑی قوت کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا الیکشن کمیشن اور پیپلز پارٹی اتنی طاقت رکھتی ہے کہ اپنے حق میں فیصلے کروا سکے؟ نہیں، کل پیر صاحب نے بہت کلیئر لکھا ہے، انہوں نے تو جو 2 سیٹیں تھیں وہ انہی کے حوالے کی ہیں کہ شکریہ آپ نے ہمیں دی اور آپ کو یہ حوالے کر دی، تو وہ اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر کون طاقتور ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ زرداری صاحب یا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اتنی قوت اور طاقت ہے کوئی اس قسم کی حرکتیں کر سکیں۔ یقیناً جو ہے نا یہ بات کیونکہ اس جگہ پوری کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے پیچھے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ایکسیپٹ کی جاتی ہیں، اور اگر جتنی جلدی اس بات کو ایکسیپٹ کیا جائے، وہ بڑے کلیئرلی کل پیر صاحب نے یہ بات بتائی ہے کہ جی کس انداز میں اور کہاں سے کیا کیا پریشرز تھے، اور اس کے باوجود بھی جو ہے نا ہم نے ہولڈ کیا۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جی یہ چیز ہمارے ساتھ ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اس ایکسرسائز کو ایکسپوز کیا ہے۔ آج جی ڈی اے جو ہے نا یہ سمجھتی ہے کہ جی ہمارے پارٹیسپیشن کی وجہ سے اور جو ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ آپس میں ہوئی دیگر جماعتوں کے ساتھ، اس کے نتیجے میں یہ پروسیس جو ہے جو الیکٹرل پروسیس ہے، اس کے جو اس کے خراب پوائنٹس تھے وہ سارے کے سارے ایکسپوز ہوئے ہیں۔ جس انداز میں آر اوز کے ذریعے، ڈی آر اوز کے ذریعے، ایڈمنسٹریٹو مشینری کے ذریعے، الیکشن کمیشن کے ارکان کے ذریعے جس انداز میں اس کو مینیپولیٹ کیا گیا، وہ ساری کی ساری عوام کے سامنے آ گئی۔ ہمیں کوئی چیز ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز جو اظہر من الشمس جو ہے نا وہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ 16 فروری کو سندھ کے عوام جو ہے نا اس کو رسپونڈ کریں گے پیر صاحب کے اپیل کو، اور انشاءاللہ بڑی تعداد میں جمع ہو کے اس الیکشن پروسیس کو رد کریں گے۔ اچھا صدر صاحب، کچھ ایک طبقے کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ نہ پاکستان معاشی طور پر نہ انتظامی طور پر اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے کہ ایک بار پھر ہم الیکشن کی طرف جائیں،
ایسے میں ایک بہتر آپشن یہ ہے کہ قومی اتفاق رائے سے حکومت بنے جس میں مسلم لیگ بھی ہو, پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہو, پی ٹی آئی بھی ہو, آپ بھی ہوں, ایکس وائی زی سارے ہوں, سب مل کے اس کی آنرشپ لیں. ہمیں تو آپ نے جو نا جو پارلیمنٹری پالیٹکس اسے نکال باہر کیا ہے نا. آپ نے 2018 کے اندر بھی ہمیں بڑی سیریس ریزرویشنس تھے, لیکن یہ کہ ہماری پریزنس تھی, ہمارے 3 MNAs تھے اور 14 MPs تھے, ہم نے اس کو بھی ایکسیپٹ کیا. حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایکسرسائز بھی اسی طرح کی تھی, ایک مینیپولیٹڈ ایکسرسائز اس کو کہیں. اگر آپ کہتے تھے, مطلب بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جی اوپر سلیکشن ہو رہی تھی اور عمران خان صاحب سلیکٹڈ وزیر اعظم, تو سندھ میں کیا تھا, سندھ میں بھی سلیکشن تھی. تو ہم تو اس وقت بھی جو ہے نا پھر ہم اس پروسیس کا حصہ بنے. لیکن جب آپ جو ہے نا ایک اتنے بڑے الائنس کو اور اتنی بڑی سندھ کی جو اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے اس کو نکال کے آپ ساروں کو باہر کر دیں گے, وہ آپ کہیں گے جی آپ جائیں روڈوں رستوں پہ, تو پھر ہمارے پاس آپشن کیا بچتا ہے؟ اسٹیٹ پاور. بالکل ہم دکھائیں گے, انشاءاللہ ہم دکھائیں گے ان کو. جو ہے نا یہ بات بالکل ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس وقت سندھ کے لوگ جو ہے نا بالکل ڈفرنٹ انداز میں سوچ رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جی زرداری صاحب کے پاس کوئی اتنا بڑا کوئی یہاں پہ مینڈیٹ ہے, کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. وہ صرف ایک سیو ہے, پوزیشن تو سیو ہے کہ ایک اچھا کھیل پلے کر سکتے نہیں. دیکھیں پلے کھیل کرنا اور ایک حقائق کو بنیاد بنانا الگ بات ہے نا. سمپل میجورٹی تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ حکومت بنا سکے. نہیں, اسی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کرائسس کی طرف ہم جا رہے ہیں. مسئلہ اس وقت کیا ہے, ایک ری الیکشن آپ کہہ رہے ہیں. بالکل میری ڈیمانڈ آج میں نے کہا ہے کہ جی ڈی اے کل کہا گیا تھا کہ جی ہم نے کوئی شاید سچنے کی رہ گئی کسی بات میں, تو ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا ضرور. لیکن یہ کہ اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد فریش الیکشنز اور کیا اس وقت اور کچھ بچتا ہے. اگر آپ کانسٹیٹیوشنل اور آئینی اور قانونی رول چاہتے ہیں تو پھر فریش الیکشنز کے علاوہ پارٹی کی کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ 2 نشستیں ہو سکتی تھیں اور آپ اس کی 2 نشستوں کی بنیاد پر آپ پورے پاکستان میں ری الیکشن کی بات کریں, یہ بڑا مضحکہ خیز ہے. نہیں دیکھیں, ہم اکیلے نہیں ہیں اس کے اندر. آپ بتائیں کون سی جماعت نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے الیکٹرل پروسیس کو؟ یہی تو میرے خیال سے سپورٹ نہیں کرے گی آپ کو ری الیکشن پر. دیکھیں وہ تو پی ٹی آئی کی اپنا پالیسی ہے نا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے بتائیں کہ اگر پی ٹی آئی کی تو ابھی اس وقت تو پی کے میں گورنمنٹ ہے, نہیں پرابلم ان کو بھی ہے نا اپنی جگہ کہ بھائی کیا وہ اچھا مجھے بتائیں دیں کیا وہ سینٹر میں جو گورنمنٹ بنے گی اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ آج تو ان کی تو یہ ہے کہ جی 175 ہمارے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں, وہ کم ہوتے ہوتے آج 93 رہ گئے, تو اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے نیچرلی, اس چیز کو وہ ایجیٹیٹ کریں گے. ہم خیال نون لیگ ہے وہ بھی میرے خیال سے اس کو ایکسیپٹ. چیزیں میں جو آج ہم جو کہہ رہے ہیں یہ آگے چل کے سب کی ڈیمانڈ ہوگی. میں آج نون لیگ کی بھی یہ ڈیمانڈ مجھے نہیں پتا, نون لیگ تو بینیفٹ کے الائنس تھی الائنس, لیکن کہنے کا میں نے تو ان سے بات کی ہے, ان سے کہا جی ہم کہاں کھڑے ہیں, آپ ہمیں وی ہمارے آپ کہاں کھڑے ہیں, پاور دیکھیں گے. دیکھیں نہیں کہنے کا مقصد ہے کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں نا. ایم کیو ایم کو بھی میرے دوستوں کو یہی کہا, میں نے کہا جی آپ ڈیسائیڈ کریں گے, آپ وی اس سارے عمل کے آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے ان سے پوچھا کہ جو مینڈیٹ آپ کو ملا ہے, دیکھیں اس میں میں اس وقت نہیں جانا چاہ رہا, میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جی جتنے بھی 2 ہمارے جو جن کے ساتھ ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی, ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این, دونوں کی لیڈرشپ سے میں نے یہ سوال کیا ہے کہ آج آپ بتائیں کہ آپ اس میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو جب ان کی طرف جواب آئے گا تو نہیں آیا ہے ابھی تک جواب کوئی نہیں آیا. بتا دیتا ہوں وہ جواب نہ میں آئے گا. نہیں تو کوئی بات نہیں, کہنے ہمیں پتہ ہے نا, پھر ہمیں دیکھیں پھر نیچرلی آلٹرنیٹس انسان ڈھونڈتا ہے نا. سیاست ہے نا, پالیٹکس ہے, پالیٹکس کے اندر آپ آلٹرنیٹ ڈھونڈتے ہیں تو ہم بھی اپنا کوئی آلٹرنیٹ ڈھونڈیں گے. عمران خان صاحب کی سیاست اور اس وقت جو ان کی پارٹی پوزیشن ہے, اسمبلی کی حد تک اگر بات کریں تو آزاد ارکان ان کے پاس موجود ہیں, لیکن وہ بغیر کسی امبریلا کے کوئی حیثیت رکھتے ہیں. لیکن جی بات تھی کہ اس وقت عوام ان کے ساتھ ہے, اس بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جس انداز میں یوتھ سے نکل کے ان کو ووٹ دیا تمام تر رکاوٹوں کے باوجود, جس سے کہتی کہ عمران خان وزیر اعظم ہونا چاہیے, لیکن ٹیکنیکلی ممکن نہیں. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ آپ ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے کسی کو بھی حکمران بنا دیں. کہ آج میں آنیسٹی کے ساتھ مطلب میں احترام کرتا ہوں, 2018 میں ایسا نہیں تھا. میں آج احترام کرتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کا, لیکن کیا ان کے پاس وہ مینڈیٹ ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے؟ 2018 میں فیئر تھے الیکشنز. دیکھیں 2018 کے اندر کوشچن مارک ضرور تھے, لیکن سوال یہ تھا کہ بھائی ایک گورنمنٹ بن گئی تھی, ٹھیک ہے نا جی, ایک گورنمنٹ بن گئی تھی 142 سیٹس کے ساتھ, پی ٹی آئی پہلے نمبر پہ تھی اور وہ انہوں نے گورنمنٹ بنا لی, ٹھیک ہے جی. باقی جب آپ نے جو اس پروسیس کو سیٹل کرنے کی کوشش کی تو اس کے بعد بحران بڑھتا چلا گیا نا. پھر آپ نے 1 سال الیکشن ہی نہیں کرائے, ٹھیک ہے, 90 دن کا الیکشن پروسیس آپ نے پنجاب اور کے پی کے اندر روک دیا, پھر نیشنل الیکشن روک دیا, پھر جس وقت آپ نے کروایا تو اس کے اندر اتنی قباحتیں پیدا ہو چکی ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کی کرائسس بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. اس لیے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو بنے گی اور وہ اس کے پر یعنی وہ الائنس میں کھنچاتانی جیسے 16 مہینے کی پچھلی گورنمنٹ تھی ویسی رہے گی, تو کیا وہ اکنامک اسٹیبلٹی دے گی؟ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اکانومی ہے. یہ کیا اس گورنمنٹ میں کیپیسٹی ہوگی کہ وہ اکانومی سنبھال سکیں؟
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری جو ایکسرسائز ہوئی ہے اس کے اندر بڑے سیریس نیگیٹو پوائنٹس ہوئے ہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ خود بڑی انڈر پریشر ہے, میں سمجھتا ہوں اس وقت. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ صفدر عباسی صاحب موجود تھے جو کہ پاکستان کی سیاست پر بات کر رہے تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.